وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں ہم بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ہر بندہ، نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ جب کبھی ہمارا اندازہ ہو کہ آج نماز کچھ لمبی ہو گئی، فوری طور پہ سلام پھیرنے کے بعد نظریں گھڑی پہ جاتی ہیں۔ نماز سے پہلے بھی بار بار گھڑی، نماز کے بعد بھی بار بار گھڑی، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے آتے ہیں، دیکھیں آپ سب لوگ گرم بستر چھوڑ کے، آپ میں سے کئی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہاں پر آئے ہیں، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے، اپنی قبر کو روشن کرنے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، یہی مقصد ہے نا۔ لیکن بار بار گھڑی دیکھنا یہ ایک بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے اور بار بار گھڑیاں دیکھیں کہ کتنے منٹ دیے میں نے۔ بندہ اپنا کسی پیارے سے کھڑا ہو، باتیں کرتا ہو، بار بار گھڑی دیکھے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ آپ نے کہیں جانا ہے؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ بندہ لذت محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، کہتا ہے جتنا بھی وقت لگ جائے یہ تو انجوائے تھا میرا۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہماری زندگی کے اصل لمحات یہی ہیں، لیکن یہ سمجھ اس وقت آئے گی جب آنکھیں بند ہوں گی۔ صرف یہ گھڑیاں جو اللہ کی عبادت کے لیے دیں، زندگی میں کام کی گھڑیاں یہی ہیں، باقی سب ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر پہ جب آ جائیں اس طرح نہ کیا کریں۔ اللہ کے لیے وقت دیں تو خوش دلی سے دیں، فراخ دلی سے دیں، اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ جو ادب ہے نا، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کا تعلق ادب سے ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی 2 منٹ کے لیے ملے اور با ادب ملے، آپ کہتے ہیں یار با ادب بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، ماشاءاللہ، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے با ادب بنے، اللہ کے آداب سیکھیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں اسکول کے آداب ہوتے ہیں، ٹیچر کے آداب ہوتے ہیں، فلاں چیز کے آداب، یار کسی چیز کے آداب بھی ہوتے ہیں، یوں ڈانٹتے ہیں کسی کو، کسی چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ تم اپنی مرضی کرتے ہو؟ اللہ کے آداب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے آداب سیکھیں، اللہ سے کس طرح بات کرنی ہے، اللہ کے گھر پہ آئے ہیں کس طرح بیٹھنا ہے، آداب سیکھیں۔ آداب بہت ضروری ہیں، اس سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا ہو جاتا ہے۔ اور بے ادب آدمی، بے صبر آدمی بڑے سے بڑا عمل کر کے بھی وہ کچھ نہیں لیتا، صبر ہی نہیں ہے اس میں، اللہ کے لیے برداشت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کوشش کریں ان مصیبتوں سے جان چھڑائیں، گھڑیوں کو نہ دیکھا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جا کے سونا ہے، سیر کرنی ہے، پھرنا ہے، کاروبار کرنا ہے؟ یار ساری زندگی پڑی ہے اس کام کے لیے۔ اتنی لمبی سردی کی راتیں بھی سو کر اگر بھرے نہیں نا ہم، تو پھر ہماری نیند قبر ہی پوری کرے گی۔ جلد بازی نہ کریں، اشراق تک، یعنی کہ سورج طلوع ہونے تک آپ اشراق کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اشراق تک مسجد میں بیٹھنا۔ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ آپ کی قبر کو آباد کرے گا، اللہ آپ کے دنیا کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے جنت والے گھر کو آباد کرے گا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا سیکھیں، بیٹھا کریں، ذکر کیا کریں، ذکر پورے ہو جائے نا تو پھر قرآن پڑھا کریں، قرآن سیکھیں،
اور جتنے کا آپ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ میں سے ہر بندہ ایک ایک بندے کو دعوت دے، کیونکہ کیا کس کو رونا سنائے رب کے سوا؟ اتنے جلد باز لوگ کہ بیٹھ کے ذکر اذکار بھی پورے نہیں کرتے۔ ایک ایک بندے کو دعوت دے کہ یار تو نے اشراق تک مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اشراق کتنے بجے؟ 7 بجے۔ آپ 7 بجے چلے جائیں، بیٹھنا ہے 7 بجے تک مسجد میں، تاکہ ہم کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اٹھتی جا رہی ہیں، جو ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس کو بچاؤ۔ اس میں ہماری نجات ہے، ہماری بخشش ہے۔ اس میں میری بخشش کس چیز میں ہے؟ جو میں نے پڑھا ہے نا، میں آپ تک پہنچاؤں، میری نجات اس میں ہے۔ آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ عمل کرو نہ کرو، آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں پہنچاتا، میں الٹا کیا جاؤں گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے جو حق آپ تک پہنچ جائے، آپ کے کانوں میں داخل ہو جائے، جو صحیح حدیث آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد میں آؤ، فراخ دلی سے آؤ کہ میری زندگی کا آج کے دن کے میرے صرف یہی وقت قیمتی ہے جو میں نے مسجد کو دیا، بس۔ اور میرا جتنا وقت ہے وہ کوئی قیمتی نہیں ہے، وہ ضائع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور میرے سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہر وہ مومن جس کے عقیدے میں توحید ہے، اس نے شرک نہیں کیا اور بدعت نہیں کی، اس ٹائم جس مسجد میں بھی بیٹھا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی نجات کر دے، یا اللہ اس کی دنیا بھی آسان کر دے، اس کی آخرت بھی آسان کر دے۔ تو اس لیے مسجد میں بیٹھا کریں، فراخ دلی سے بیٹھا کریں، ذکر کیا کریں، اپنے نفس کو تھوڑا سا دبائیں، ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا سا دبائیں۔ اگر اس کے پیچھے چلیں گے یہ آپ کو تباہ کر دے گا، الٹا کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔ جمعۃ المبارک ہے۔